کئی دہائیوں سے ہمارے بزرگ بھی اس ہاؤس کے ممبر رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا خوشی غمی کا تعلق آج بھی قائم ہے. نذیر جٹ صاحب کی بیٹی بیٹھی ہیں, لالی صاحب بیٹھے ہیں, چٹھا صاحب کے صاحبزادے یہاں تشریف رکھتے ہیں, ایم حمزہ صاحب کے بیٹے بیٹھے ہیں. کل جو ہوا, جو فاضل ممبر یہاں کھڑے ہوئے ہماری پارٹی میں رہے ہیں, اپنی ان آنکھوں سے, اپنے ان کانوں سے نواز شریف صاحب کو آقا کہتے دیکھا ہے, بھائی باپ کہتے دیکھا ہے. آپ کانٹرڈکٹ کر دیں. مستی کھیل صاحب 5 سال ہمارے ایم پی اے تھے. یہ نہ کریں. دیکھیں وہ جالب نے کہا تھا نا کہ جب ہم خوشامد کرنے پہ آتے ہیں سیاسی لیڈروں کی تو زمین آسمان کے کلابے میں لاتے ہیں. تو خدا کا نور ہے, عقل ہے, شعور ہے, قوم تیرے ساتھ ہے, تیرے ہی وجود سے ملک کی نجات ہے, تو ہے مہر صبح نو, تیرے بعد رات ہے, بولتے جو چند ہیں سب یہ شر پسند ہیں. یعنی یہ جب اس طرح بیٹھے تھے تب بھی ہم ہاتھ جوڑ کے سمجھاتے تھے. میں نے تو تب کہا تھا کہ تینوں ظلم تو ڈکنا نہیں, بس اینی گل سمجھانی ہے, ویلے دی ہے واگ ویریا ساڈے ہاتھ بھی آنی ہے. اسی تے پاگل دیوانے آ, تو ساڈے نال نہ ویر بدا, اسی تے جان تلی تے رکھی, تو نس نس جان بچانی ہے. اور دیکھیں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر, میں بہت شکر گزار ہوں, اور میرا خیال یہ تھا کہ بجٹ سیشن کی کچھ روایات ہیں جو پچھلی کئی دہائیوں سے چلتی آ رہی ہیں کہ اپوزیشن کی طرف سے, جب ہم اپوزیشن میں تھے, پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی, شیڈو بجٹ پیش کیا جاتا تھا. اس کا مقصد کیا تھا شیڈو بجٹ کا, اور شیڈو بجٹ ہوتا کیا ہے؟ یہ تو بڑا آسان ہے کہ کاغذ کا ٹکڑا پکڑا, 4 فیکٹس اینڈ فگر یہاں پہ فرمائے اور اٹھ کے گھر چلے گئے. شیڈو بجٹ میں محنت لگتی. ہم نے جوائنٹ ایکسرسائز کی تھی جب ہم اپوزیشن میں بیٹھتے تھے کہ اگر ہم حکومت میں ہوتے تو ہم اس بجٹ کی بجائے ایک بہتر بجٹ کیسے لا سکتے تھے. کون سے ٹیکسز ہیں جن کو کم کیا جا سکتا تھا, کون سی سبسڈیز ہیں جن کو کم کیا جا سکتا تھا, کون سے طبقات ہیں جن کو مزید ریلیف دیا جا سکتا تھا. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ تنقید برائے تنقید چلتی ہے. کسی نے زحمت نہیں کی کہ پہلی دفعہ بھی کئی ممبر آئے ہیں, ان کو بتایا جائے کہ ایک شیڈو بجٹ تیار کیا جائے, ایک شیڈو کیبنٹ تیار کی جائے, اور ایسی تجاویز لائی جائیں جو با مقصد بھی ہوں, با معنی بھی ہوں, جن سے اصلاح بھی کی جا سکے. اب اس بجٹ کے اندر پرابلم کیا ہے؟ کیا یہ پرابلم ہے کہ نان فائلرز کو اس کے اندر پینلائز کیا گیا ہے, نان فائلرز کو ڈسکریج کیا گیا ہے, نان فائلرز پہ پابندی لگائی گئی ہیں کہ وہ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں؟ اعتراض کس بات پہ ہے کہ سرکاری ملازمین جو 1 سے 16 گریڈ کے تھے ان کی 25% تنخواہ میں اضافہ کیا گیا ہے؟ اعتراض کس بات پہ ہے کہ منیمم ویج میں اضافہ کیا گیا ہے؟ اعتراض کس بات پہ ہے کہ انڈسٹری کی بجلی سستی کی گئی ہے؟ اعتراض کس بات پہ ہے کہ پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزروز جو ان کے زمانے میں 15 دن کا کور تھا آج 2 مہینے کا کور ہے؟ اعتراض کس بات پہ ہے کہ سٹاک ایکسچینج نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے, 78,000 کراس کر گئی ہے؟ اعتراض کس بات پہ ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ 47 کی آوازیں آئیں گی, یہ 804 کی, 408 کی, 420 کی آوازیں آئیں گی, بجٹ کی کوئی بات نہیں کرے گا, کوئی شیڈو بجٹ پیش کرنے کی جسارت نہیں کرے گا. اور کل جو اس ہاؤس میں ہوا, دیکھیے بڑی, ہم کئی دہائیوں سے ہمارے بزرگ بھی اس ہاؤس کے ممبر رہے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا خوشی غمی کا تعلق آج بھی قائم ہے. نذیر جٹ صاحب کی بیٹی بیٹھی ہیں, لالی صاحب بیٹھے ہیں, چٹھا صاحب کے صاحبزادے یہاں تشریف رکھتے ہیں, ایم حمزہ صاحب کے بیٹے بیٹھے ہیں. کل جو ہوا, جو فاضل ممبر یہاں کھڑے ہوئے ہماری پارٹی میں رہے ہیں, اپنی ان آنکھوں سے, اپنے ان کانوں سے نواز شریف صاحب کو آقا کہتے دیکھا ہے, بھائی باپ کہتے دیکھا ہے. آپ کانٹرڈکٹ کر دیں. مستی کھیل صاحب 5 سال ہمارے ایم پی اے تھے. یہ نہ کریں. دیکھیں وہ جالب نے کہا تھا نا کہ جب ہم خوشامد کرنے پہ آتے ہیں سیاسی لیڈروں کی تو زمین آسمان کے کلابے میں لاتے ہیں. تو خدا کا نور ہے, عقل ہے, شعور ہے, قوم تیرے ساتھ ہے, تیرے ہی وجود سے ملک کی نجات ہے, تو ہے مہر صبح نو, تیرے بعد رات ہے, بولتے جو چند ہیں سب یہ شر پسند ہیں. یعنی یہ جب اس طرح بیٹھے تھے تب بھی ہم ہاتھ جوڑ کے سمجھاتے تھے. میں نے تو تب کہا تھا کہ تینوں ظلم تو ڈکنا نہیں, بس اینی گل سمجھانی ہے,
ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਵਾਗ ਵੈਰੀਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਗਲ دیਵਾਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੈਰ ਵਧਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ रखी, तू नस नस जान बचानी है। और देखें भागना बड़ा आसान था। जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को वालिद के सामने गिरफ्तार किया निकल सकते थे। जब फरियाल तालपुर साहिबा के अस्पताल में रेड पड़ा निकल सकती थी। ये जो नस नस जान बचानी, इसकी मुझे तब समझ आई जब फवाद चौधरी साहब ऐसा भागे कि रुकने का नाम ना लिया। मैं देखिए कल इस मुल्क का एक तारीखी दिन था। मैं माइनॉरिटीज पे बात करना चाहता हूं। मैं 70,000 क्रिश्चियन वोटर्स को रिप्रेजेंट करता हूं। मेरे हलके के जोसेफ कॉलोनी, मरियम कॉलोनी, मेरे हलके में बहार कॉलोनी, जहां पे 70,000 क्रिश्चियन वोटर्स रहते हैं, जो एक यहां पे सड़कों के ऊपर इंसाफ करने का एक ट्रेंड बन चुका है। इसको खत्म करना होगा। आज एक रेजोल्यूशन आया, क्या ही अच्छा होता कि इस मुल्क की माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन के लिए आप हमारे साथ खड़े होते, उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते कि एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। मेरे बुजुर्गों ने 1953 की खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक में हिस्सा लिया। हम उस चीज के भी अमीन हैं। मगर क्या ये इंसाफ है कि किसी पे इल्जाम लगाओ, सरेराह उसको कत्ल कर दिया जाए, ना मुकदमा कायम किया जाए, ना अदालत में सबूत पेश किए जाएं? माइनॉरिटीज किधर जाएंगी? कल हम एक चर्च के अंदर हारून विलियम नामी पाक फौज के एक सिपाही का आखिरी रसूमात में हम शामिल होके आए हैं। वो जो यार जनाजे की बात करूं, खुदा का खौफ करें थोड़ा सा। वो जो सफेद रंग हमारे परचम में है, उसका जस्ते खाकी भी उसी परचम में लिपटा हुआ आया था जिसमें किसी मुसलमान का आता है। क्या इस हाउस को नहीं चाहिए कि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेजोल्यूशन यूनानिमस हो और एक इस मुल्क में निज़ाम वज़ा किया जाए? वो श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर आज भी हमें याद है कि जिसको सिर्फ उस फैक्ट्री के चंद वर्कर्स ने, क्योंकि वो उसके तर्ज अमल से तंग थे, वो डिसिप्लिन को इंपोज करता था, उसको उन्होंने कत्ल कर दिया मजहब के नाम पर। उसका क्या कसूर था? और पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी सतह पे क्या इमेज गया? आपको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था। और ये जो दहशतगर्दी की लहर है, कल अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी हुई, काबीना में भी आएगा, इस हाउस में भी आएगा, मगर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? शेम लगाएं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो तालिबान को वापस लेके आए, सवात में बसाया। केपीके के साउथ के डिस्ट्रिक्ट आज जाने के काबिल नहीं है, नो गो एरियाज हैं। सुबह किसी और की हुकूमत होती है, शाम को किसी और की हुकूमत होती है। जाके देखे केपीके के अंदर, आपका तो अपना वो सूबा है। इन तालिबान को कौन वापस लेके आया था और क्या कह के वापस लेके आया था? गुड तालिबान की, बैड तालिबान की बहस इस मुल्क में किसने शुरू की थी? बताया जाए। हमने 2014 में नेशनल एक्शन प्लान आया, हमने उस पर अमल दरामद के लिए लाउड स्पीकर के हवाले से, वॉल चॉकिंग के हवाले से, हेट स्पीच के हवाले से अपना किरदार अदा किया। मगर फिर एक हुकूमत आई जिसने बताया कि तफरीक है, एक गुड तालिबान है, एक बैड तालिबान है। मगर जब किसी पाकिस्तानी फौजी के, सिपाही के, पुलिस वाले के, रेंजर्स के, सिविलियन के सीने पे गोली लगती है, तो वो गोली पे ये नहीं लिखा होता कि ये गुड तालिबान की गोली है या बैड तालिबान की गोली है। जब ये मैयतें घर में आती हैं तो जो कोहराम मचता है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जनाब स्पीकर, कुछ फैसला तो हो किधर जाना चाहिए, कुछ फैसला तो हो किधर जाना चाहिए। पानी को तो अब सर से गुजर जाना चाहिए। हर बार एड़ियों पर गिरा है मेरा लहू, मक्तल में अब बतर्ज़े दिगर जाना चाहिए। वो चल सकेंगे क्या जिनका फकत मसला ये है कि जाने से पहले रख्ते सफर जाना चाहिए? वो चल सकेंगे क्या जिनका फकत मसला ये है कि जाने से पहले रख्ते सफर जाना चाहिए? और तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। जनाब स्पीकर, ये ना शैडो बजट पेश किया गया। मैं आज भी मुल्तमिस हूं, बड़े बड़े तजर्बेकार लोग बैठे, अली मोहम्मद खान साहब बैठते हैं, इस रिवायात को जानते हैं इस हाउस की। आज भी शैडो बजट लेके आए, आज भी हमारी इस्लाह करें, हम बैठने को तैयार हैं, हम बात करने को तैयार हैं। आपकी अच्छी तजावीज होंगी, इस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए इस बजट को इंप्रूव करने को तैयार हैं। मगर आप ना बजट पे बात करते हैं। और देखें,
جو ثناءاللہ مستی خیل نے کل کیا، میں نے آپ کو بتایا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ نواز شریف کو وہ مائی باپ کہتے تھے، آقا کہتے تھے، مائی لیڈر۔ یوں ہم تو لیڈر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کو اللہ تعالیٰ نے توقیر بھی دی ہے، یوں کھڑے ہو کے، یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے مائی لیڈر کہتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے ثناءاللہ مستی خیل کو، اور دو لوگ یہ تو بڑے، ان میں پھر بھی بڑے ہمت حوصلے والے لوگ بیٹھے ہیں، اس میں پھر بھی بڑے ہمت حوصلے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ دو بغل بچوں کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، ملک سے بھاگے ہوئے ہیں۔ ایک امریکہ بیٹھا ہے، ایک اسپین بیٹھا ہے، اسی ہاؤس میں بطور ایڈوائزر بیٹھتے تھے۔ میں تب کہتا تھا کہ انہوں نے بھاگنا ہے، آپ لوگ ادھر ہی بیٹھے ہوں گے، یہ بھاگ جائیں گے۔ وہ تب بھی اپنے لیڈر کی شان میں زمین آسمان کے کلابے ملاتے تھے۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس ہاؤس کی روایات کو اتنا میلا نہ کیا جائے، کیونکہ ادھر بیٹھنے کے دو کرائیٹیریاز ہیں، ایک تو زبان کی غلاظت میں کثرت ہو، اور دوسرا جھوٹ بولنا آتا ہو اور بار بار آتا ہو۔ اس کے علاوہ تیسرا کرائیٹیریا نہیں ہے۔ تو میں بڑے ادب سے میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے، اس میں ہمیں متحد ہونا ہے۔ وہ اس سائیڈ پہ بیٹھے ہوں، اس سائیڈ پہ بیٹھے ہوں، عزم استحکام کے حوالے سے ہمیں اس ملک کو سیکیور بنانا ہے۔ اور دیکھیے، چائنیز ڈیلیگیشن یہاں پہ آیا، اس کے آنے سے پہلے جو پروپیگنڈا یہاں پہ کیا گیا، خدا را آپ میرے پہ تنقید کریں، میری سیاسی قیادت پہ کریں، میری سیاسی پارٹی پہ کریں۔ جب پاکستان کا کوئی دوست ملک پاکستان سے تجارت بڑھانا چاہتا ہے، پاکستان کے ساتھ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کے بھی اتنا ہی فائدے میں جتنا ہمارے فائدے میں۔ ابھی نثار احمد جٹ صاحب یہاں پہ بات کر رہے تھے، ہمارے پرانے دوست ہیں، تو اسپتالوں کی ذکر کر رہے تھے۔ کاش آپ کی پنجاب حکومت نے پنجاب کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ بند نہ کیا ہوتا۔ آپ جا کے دیکھیے، ایسا ہسپتال پورے پاکستان میں آپ کو نہیں ملے گا۔ آج بھی راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں پورے کے پی کے پیشنٹس آتے ہیں، انہیں ہم ویلکم کرتے ہیں۔ آج بھی مظفر گڑھ میں رجب طیب اردگان ہسپتال چل رہا ہے۔ ہمارے چلڈرن ہاسپٹل، ہمارے یورولوجی انسٹیٹیوٹس ایسے پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہیں۔ مگر آپ کو نظر نہیں آتا کہ الحمدللہ 80% پیشنٹس کے پی کے سے آتے ہیں کارڈیالوجی میں چلڈرن ہاسپٹل کے اندر، اور کوئی تفریق نہیں کی جاتی۔ آپ نے کے پی کے میں کتنے اسپتال بنائے ہیں آپ بتا دیں؟ آپ کی جب حکومت تھی، آپ نے پنجاب میں اسپتال بند کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ تو اس ملک کی خاطر کم از کم دہشت گردی کی اس جنگ میں، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوئی گڈ طالبان بیڈ طالبان نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے خون بھی دینا پڑے، اس کے لیے جان بھی قربان کرنی پڑے، اس ملک کو، آمین، اس ملک کو انشاءاللہ تعالی ہمیں سیکیور بنانا ہے، انویسٹمنٹ کے لیے، ٹریڈ کے لیے۔ اور دیکھیے، میں یہ طالبان کے حق میں نعرے لگ رہے ہیں، اسی ہاؤس میں سے لگ رہے ہیں، اور لگاؤ۔ یہ طالبان کے حق میں اس ہاؤس میں پہلی بار نعرے لگے ہیں کہ یہ نہیں چاہتے کہ طالبان کے خلاف اس ملک میں آپریشن ہو، اور عزم استحکام ایک پوری کیمپین کا نام ہے۔ تو میں جناب ڈپٹی سپیکر، یہی میرے نکات تھے۔ میں چاہتا تھا کہ ان کو بھی تھوڑا سا آگاہی دی جائے کہ جن چیزوں کے اوپر ہم مل بیٹھ سکتے ہیں، دہشت گردی کی جنگ ہو، شیڈو بجٹ کے حوالے سے ہو، تو کائنڈلی یہاں سے گالم گلوچ نہ کریں، یہاں سے صرف اپنے لیڈر کی خوشامد نہ کریں، کوئی ایسی تجاویز لے کے آئیں جس پہ ہم عمل درآمد کر سکیں۔ میں بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے موقع دیا، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر ابھی بھی ان کے پاس بجٹ کے حوالے سے کوئی تجاویز ہیں تو ان کو شامل بھی کیا جائے گا، بات چیت بھی کی جائے گی۔ مگر یہاں پہ میں سمجھتا تھا قابلیت کا فقدان ہے، ادھر نیت کا بھی فقدان ہے۔ نہ قابلیت ہے، نہ نیت ہے، نہ یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، یہ صرف انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان غیر مستحکم ہو، اور ہم عزم استحکام پہ عمل پیرا ہوں گے اور اس پاکستان کو عظیم بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔